إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاری. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں آسانی کے وقت بھی اور مشکل وقت میں بھی خرچتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور اپنا غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی ہو یا مشکل وقت ہو، اللہ کے راستے میں خرچنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور دوسرا والکاظمین الغیظ، جو غصہ پی جاتے ہیں، غصہ آتے تو بھی اس غصے کو پی جاتے ہیں، اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتا۔ والعافین عن الناس، جب غصہ آتا ہے اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، بہت سے موقعوں پہ لوگ غصہ دلاتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ انسان کے مزاج اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس وقت غصہ آنا انسانی ایک فطری عمل ہے، لیکن وہ غصہ انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا غصہ انسان کو حق راستے سے دور لے جاتے ہیں، یا کسی کی عزت پہ حملہ کر دیتے ہیں، یا یہاں تک کہ قتل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بری عادت ہے انسان میں، یہ ایک بہت بری عادت ہے، لیکن یہ ایک فطرت ہے، انسان کے ساتھ لازم و ملزوم چیز ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ نے ایسا انسان پیدا کیا جس کو غصہ ہی نہ آئے، ایسا انسان ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جانوروں کو غصہ آتا ہے، تو انسانوں کو غصہ نہیں آئے گا؟ غصہ آئے گا، لیکن اس غصے کو انتہائی بردباری کے ساتھ صبر کرنا اور اس غصے کو پی جانا، اور کوئی بھی اس کے مد مقابل میں کوئی آدمی ہو تو اس درگزر کرنا، معاف کر دینا، یہ بہترین صفات ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایک آدمی آیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6116 نمبر حدیث۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اوصنی، اے اللہ کے پیارے نبی مجھے وصیت کیجئے، کوئی نصیحت کیجئے۔ قال لا تغضب، تم غصہ نہ کر۔ فردد مرارا، بار بار دہرایا، اس آدمی نے سوال کو دہرایا، اللہ کے پیارے نبی نے وہی جواب دہرایا۔ آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے، مجھے وصیت کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ تو ہمیں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خدشہ ظاہر کرنا، غصہ نہ کر، غصے کے اندر کتنا برائیاں آتی ہے۔ جب انسان غصہ کرتا ہے، حق اور باطل کا تمیز نہیں رہتا اس کے اندر۔ اسی لیے جو قاضی ہوتا ہے، جو جج ہوتا ہے، وہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ دے۔ جب غصہ آتا ہے تو حق کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، بھوک پیاس ہوتی ہے، افطاری کے قریب گھر میں آ کر والدین کو غصہ کر لے، بیوی کو غصہ کر لے، بچوں کو غصہ کر لے، یہ ایک بہت بری عادت ہے، بہت ناپسندیدہ صفات میں سے ہے۔ بعض بڑے بڑے بزرگ بھی دیکھا ہے جو ادنا سا آدمی کو، ایک ادنا سا ایک نمازی کو، یا ادنا سا ایک معاشرے میں رہنے والے ایک آدمی کو بھی ایسے اس کے منہ پہ غصہ کرتے ہیں، تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ کاش ایسا بڑا آدمی، باعزت آدمی، ایسی شخصیت کہ اس کو اس طرح غصہ نہ کرتے۔ تو یہ غصہ بہت بری عادت ہے، یہ انسان کے عزت کو، اپنی عزت کو گنوا دیتا ہے۔ جب انسان غصہ آتا ہے انسان کو
تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس سے کیا کس چیز کی امید ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے غصے کو کم سے کم اپنے آپ کو دلائے، یعنی غصہ دلانے والے بہت سی چیزوں سے دور رہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ٹھنڈا پانی بھی پی لے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ہے اگر وہ غصے کی حالت میں ہو، کھڑے ہو تو وہ بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ تو یعنی انسان کی کیفیت تبدیل کر دے، ہیئت تبدیل کر دے تو بھی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مذموم صفت سے ہمیں دور رکھے، اس سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا